کل کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر سے محروم لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ 4 لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی لیلۃ القدر کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ ان میں سے ایک تھا شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا شخص قطع تلقی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے ناطہ توڑنے والا، اور چوتھا شخص تھا دل کے اندر کینہ رکھنے والا۔ پہلے 2 کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا تھا۔ تیسرا شخص جو قطع تلقی کرنے والا ہے، رشتہ ناطہ توڑنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا ہے، اور میں یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ رشتہ داروں کے جو ضروری حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا، مثلا بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اگر فوت ہو جائے تو جنازے کے اندر شرکت کرنا، اور چھینک کا جواب دینا، سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، یہ ان کے ضروری حق ہیں جو انسان اگر ادا نہیں کرتا تو وہ قطع تلقی کے اندر شامل ہو جاتا ہے، قطع رحمی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر 3 کام ہوں، 3 صفات جس کے اندر پائی جائیں، اللہ رب العزت اس کا حساب جو ہے وہ بہت آسان لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، رشتہ داروں میں سے جو تجھے نہیں دیتا تو اسے دے، اور جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر دے، اور جو تیرے ساتھ قطع تلقی کرتا ہے، تیرے ساتھ بولتا نہیں ہے، بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کروں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ رب العزت تجھے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، تیرا حساب جو ہے وہ بہت آسان لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن، عائشہ اس کی راوی ہیں، فرمایا عرش قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ وہ جو رشتہ داری ہوگی وہ لٹک رہی ہوگی، اور اللہ رب العزت کے عرش کو پکڑ کر وہ کہے گی کہ الہ العالمین آج کے دن جس آدمی نے مجھے جوڑے رکھا دنیا کے اندر تو اسے جوڑ دے، اور فرمایا اللہ رب العزت اسے جوڑ دیں گے۔ اور جس آدمی نے دنیا کے اندر مجھے توڑے رکھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، آج اللہ رب العزت کی ذات اسے کاٹ کے رکھ دے گی، یعنی اللہ رب العزت اسے عذاب دیں گے، جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ قطع رحمی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، قطع تلقی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان سے بولنا چھوڑ دینا، اور وہ پھر وہ لمبا عرصہ چلا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ دنیا دار جو دیندار لوگ ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ مرض پایا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، حالانکہ یہ بہت برا مرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم میری صفت ہے، اور رحم کو میں نے پیدا کیا ہے، اور جو شخص اس کو رشتہ داروں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے گا، یعنی قطع تلقی نہیں کرے گا، قطع رحمی نہیں کرے گا، بلکہ رحم والا معاملہ کرے گا، فرمایا میں خدا بھی اس پر رحم والا معاملہ کروں گا، اسے جوڑوں گا، اور میں جو قطع رحمی کا معاملہ کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گا، فرمایا میں خدا بھی قیامت والے دن اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تلقی کرنے والا، نہ بولنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں، جتنے بھی گناہ میں سے 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کی پکڑ کے لیے اسے آخرت کے لیے بھی اٹھائے رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک زنا کرنا ہے اور دوسرا قطع تلقی کرنا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر اس کی پکڑ فرماتے ہیں، لہذا اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا شخص کے بارے میں، جس کے بارے میں فرمایا کہ جو دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہے، اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر، اس مبارک مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی۔ کینے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کسی کے اوپر غصہ آ گیا، اب وہ غصہ نکال نہیں سکتا کسی وجہ سے، اب غصہ نہ نکالنے کی وجہ سے دل کے اندر جو گرانی پیدا ہوتی ہے اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کینے سے، اس غصے سے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں، سلام کا جواب نہ دینا اس سے جنم لیتا ہے، اس طرح دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، پھر اس آدمی کے نقلیں اتارنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو تانے دینا، اور ہر وقت یہ موقع ڈھونڈنا کہ کب مجھے موقع ملے میں سے لوگوں کے سامنے رسوا کروں، فرمایا یہ ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا پیر اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے، مشرک کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ اور پھر
ان دو لوگوں کا تعلق اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے جو کینہ رکھنے والے ہیں، آپس کے اندر بولتے نہیں ہیں، فرمایا اللہ رب فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ابھی تک ان کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش نہ کرو جب تک یہ آپس کے اندر مل نہیں جاتے۔ فرمایا اگر وہ ملتے نہیں ہیں، 3 دن ایسے گزر جاتے ہیں، فرمایا ان کی دعا ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ افضل فرمایا کیا میں آپ کو ایسا عمل تو جو نماز سے بھی افضل ہو، روزے سے بھی افضل ہو، اور اسی طرح زکوٰۃ سے بھی افضل ہو، حج سے بھی افضل ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجیے۔ فرمایا جو تمہارا آپس کا تعلق ہے، آپس کے تعلقات ہیں، باہمی آپس کے اندر تعلقات اچھے ہونا، فرمایا یہ تمام چیزوں سے افضل ہے، تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے سلمن قطعک واعف من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ فرمایا جس آدمی کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے ہیں بڑی مشکل، ایک آدمی آپ سے بولنے کے لیے تیار نہیں، آپ کا سلام دینے کے لیے جواب دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، لیکن آپ اسے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، ہے بڑا مشکل۔ لیکن فرمایا جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے، فرمایا اس کا دل ہر کسی کے لیے صاف ہو جائے۔ ایک صحابی گزرے، آپ سے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، دوسرے دن پھر فرمایا کہ جو آدمی جوتا لے کر ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تیسرے دن پھر فرمایا۔ اب ایک صحابی نے سوچا کہ آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے فرماتے ہیں کہ آدمی جنتی ہے۔ اس کے گھر کے اندر گئے، کچھ دن مہمان رہے، لیکن وہ رات کو نماز پڑھتا، سو جاتا، صبح اٹھتا تھا، جس پر کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کے جو وہ صحابی نہ کرتے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد پوچھا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تیرے بارے میں فرمایا یہ آدمی جنتی ہے۔ وہ کہنے لگا اور تو میں کوئی عمل نہیں کرتا، رات کو جب میں سوتا ہوں سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا کینے کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، انسان کو جب کسی کے اوپر غصہ آئے تو فوراً اس کو معاف کر دے، اس کے ساتھ فوراً کلام کرنا شروع کر دے، دعا سلام شروع کر دے، پھر یہ دل آہستہ آہستہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ دعائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس مبارک مہینے میں ان گناہوں کی وجہ سے ہم بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہیں، اور جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ دیر برس رہی ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، پھر مسجد نبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جن کے اندر یہ مرض پا جائے، یہ گناہ پا جائے، دعا ہے کہ جس آدمی کے اندر بھی ہو اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔